نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پیار و محبت سے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم. پرخلوص دعوت پر آج آپ کی اس ہفتہ وار مجلس میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. کچھ ہی دن قبل حضرت کا چونکہ پنڈی اسلام آباد کا دورہ تھا، حضرت نے خود ہی شفقت فرمائی، رابطہ فرمایا، تشریف لائے، بیان بھی فرمایا مدرسے میں، اور حکم دیا کہ جب بھی آپ نے کراچی آنا ہے تو ہمارے یہاں ضرور حاضری دینی ہے. تو میں نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا اس لیے کل ہی میں پہنچا، اور پھر میں نے حضرت کو بتانا ضروری سمجھا، اور آج آپ کے سامنے حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آپ حضرات اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں اور خوش قسمت ہیں کہ آپ کی یہ مسجد جامع شریعت و طریقت ہے. شریعت کی تعلیم بھی ہے اور طریقت کی تعلیم بھی ہے. شریعت علوم ظاہری کا نام ہے اور طریقت علوم باطنیہ کا نام ہے، اور یہ دونوں چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی ہیں. جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے جو مقاصد ہیں وہ مشترک رہے ہیں، اور وہ 4 مقاصد ہیں جو قرآن کریم میں کئی جگہ پر ذکر کیے گئے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں انہی 4 مقاصد کو ذکر فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو مبعوث کیا. کیوں کیا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ 4 مقاصد ہیں. یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلا مقصد آپ کا اور سابقہ جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلا مقصد ان کا دنیا میں بھیجنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تلاوت آیات ربانی کریں اللہ کے بندوں کے سامنے. یہ سب سے پہلا مقصد ہے. ہر نبی کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، ہر رسول کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. نبی کے پاس نئی کتاب کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، نئی شریعت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، جبکہ رسول کے پاس نئی کتاب ہو یا نئی شریعت ہو یہ ضروری ہوتا ہے. دونوں کی تعریف جو علم العقائد میں ہے، علم الکلام میں ہے، وہ ایک ہی ہے. آگے جا کے آخر میں فرق آتا ہے. نبی اور رسول کی تعریف ہوا انسان بعث اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام. یہاں تک نبی اور رسول کی تعریف ایک ہی ہے. ایک ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ مخلوق کی طرف بھیجتے ہیں، اپنے بندوں کی طرف بھیجتے ہیں اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے. آگے رسول کے متعلق معہ کتاب مجدد، اس کے ساتھ نئی کتاب ہوگی، نئی شریعت ہوگی. نبی کے لیے ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ نئی کتاب ہو یا شریعت ہو. اس لیے رسول تھوڑے ہیں، نبی زیادہ ہیں. رسول 313 ہیں، انبیاء 1.25 لاکھ ہیں.
لیکن نبی ہوں یا رسول ہوں، ان دونوں کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ 4 امور ہیں۔ نمبر 1 تلاوت آیات، جو کچھ ان کو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے من و عن، وہ اس کو اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی کو قرآن کریم دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن کی آیات تلاوت فرماتے تھے۔ جبرائیل قرآن آ کے دیتے تھے نا حضور کو، اور وہی قرآن آپ آگے ٹرانسفر کرتے تھے۔ یہ جو قرآن کریم ہے یہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، لفظاً و معناً۔ اصول فقہ میں ہمارے ہاں یہ چیز بڑی تفصیل سے پڑھائی جاتی ہے۔ یہ الفاظ اور معانی، الحمدللہ یہ لفظ ہے، لیکن یہ لفظ ایک معنی پہ دلالت کرتا ہے۔ جس طرح یہ لفظ اللہ نے اتارا، اسی طریقے سے یہ لفظ جس معنی پہ دلالت کرتا ہے وہ بھی اللہ نے اتارا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح یہ لفظ کس نے اتارا؟ اللہ نے۔ یہ لفظ جس معنی پہ دلالت کرتا ہے وہ معنی بھی کس نے اتارا؟ اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ یہ دونوں من جانب اللہ ہیں، دونوں منزل من اللہ ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں تحریف لفظی بھی کفر ہے اور تحریف معنوی بھی کفر ہے۔ تحریف لفظی، الفاظ میں رد و بدل کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ تحریف معنوی بھی کفر ہے، یہ دونوں کفر ہیں۔ اور جو اللہ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یہ جو حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے یہ صرف الفاظ کا لیا، بلکہ الفاظ اور معانی دونوں کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک قرآن کریم میں نہ تحریف لفظی کامیاب ہو سکی نہ تحریف معنوی کامیاب ہو سکی، کیونکہ حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اپنے اوپر لے لیں اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہاں نقب نہیں لگا سکتی۔ جس وقت قرآن کریم عرب سے نکل کر عجم میں آیا تو حجاج ابن یوسف کا دور تھا، تاریخ کا ظالم ترین بادشاہ جس کو سمجھا جاتا ہے، ظالم ترین، بڑے قصے اس کے مشہور ہیں۔ تو جب تک عرب میں تھا تو یہ معرب نہیں تھا، تحریر میں اعراب نہیں تھے، چونکہ عربیوں کو اعراب کی ضرورت نہیں، یہ تو اجمیوں کو ضرورت ہے کہ الحمدو کی دال پہ کیا پڑھنا ہے، پیش پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، زبر پڑھنی ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ جیسے ہم اردو سپیکنگ ہیں تو ہمیں اردو پڑھنے کے لیے کسی اعراب کی ضرورت نہیں، لیکن جو کسی اور لینگویج سے تعلق رکھتا ہے وہ پروننسیشن نہیں کر سکے گا صحیح اردو کی، اس کی صحیح پروننسیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پہ اعراب لگا دیں تاکہ وہ آسانی سے تلفظ کر سکے، ورنہ وہ گڑبڑ کر دے گا۔ جب تک قرآن عرب میں تھا تو عرب کو تو ضرورت نہیں ہے اعراب کی، وہ تو چونکہ اہل لسان ہیں، وہ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پیش آنی ہے، یہاں پہ زیر آنی ہے، یہاں پہ زبر آنی ہے۔ لیکن جب یہ عرب سے منتقل ہوا عجم میں تو اجمیوں کے لیے ضروری تھا کہ بھئی اس پہ اعراب ہو، ورنہ پھر خلط ملط ہو جائے گا۔ اور ایک دفعہ اگر غلطی اس طرح اجتماعی طور پہ آگے چل پڑی تو پھر اس کی اصلاح پاسبل نہیں رہے گی، ممکن نہیں رہے گی اس کی اصلاح اگر یہ غلطی آگے چل پڑی۔ اس کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی جو صرف و نحو میں ماہر تھی، جو قرآن کے اندر ماہر تھی، قرآن کے اچھے حافظ تھے، قاری تھے، اور ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ آپ نے قرآن کریم کے اوپر اعراب لگانا ہے۔
یہ کام شروع ہوا تو اس دوران انطاکیہ والا ایک وفد آ پہنچا، انطاکیہ کا۔ انطاکیہ یہ وہ علاقہ ہے جس کا ذکر سورۃ الکہف میں 16ویں پارے کے پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعہ کے اندر ہے کہ یہ دونوں بزرگ سفر کرتے کرتے جس وقت انطاکیہ شہر میں پہنچے، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی اور پلے تھا کچھ نہیں کہ خود خرید کے کھا سکیں، تو انہوں نے ان بستی والوں سے کہا کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا دو۔ اولاً تو اصول یہ ہے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کا از خود اکرام کیا جائے۔ یہ تو ایک قسم کی قیامت ٹھہری کہ خود اکرام نہ کیا اور انہوں نے طلب کیا اور ان کو دینے سے انکار کر دیا۔ یہ تو ستم والا ستم ہے۔ تو ان بزرگوں نے کھانا مانگا، ان بدبختوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ قرآن کریم نے جس وقت اس کی حکایت کو نقل کیا ہے، نقل حکایت کی ہے، تو نقل حکایت کے اندر ان کی اس بد اخلاقی کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، یہ ابو ابا سے ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، یہ ایسے بد نصیب اور بد اخلاق نکلے کہ انہوں نے اس طرح کے دو معزز مہمانوں کی مہمانی سے انکار کر دیا۔ میرے گھر میں کوئی آئے، آ کے کھانا مانگے، میں اس کو نہ دوں تو باہر نکل کے وہ میری تعریف کرے گا؟ اچھا، ایک ہوتا ہے انڈیویجولی کوئی عام آدمی آ گیا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، اور یہ تو دو پیغمبر، ایک صاحب شریعت اور ایک صاحب تکوین، اور بڑے معزز لوگ، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا۔ تو قرآن کریم کے اندر اس واقعے کو ذکر کر دیا گیا۔ اتفاق سے انطاکیہ والے مسلمان ہو گئے، ان کی جو نسلیں تھیں نا آگے، یہ مسلمانوں کی جو حضور کے زمانے میں تھیں۔ اب جب ان کے پاس قرآن کریم پہنچا تو انہوں نے اپنے بڑوں کے کرتوت جب پڑھے تو بڑے پریشان ہو گئے، یا جی کرتوت تو بڑوں کا تھا، لیکن اب تو قیامت تک ہر پڑھنے والا محراب اور مصلی پہ میں کھڑے ہو کر ہماری مذمت اور بد اخلاقی کو بیان کرتا رہے گا۔ تو ہم تو سمجھو کہ ایک قسم کے زندہ درگور ہو گئے۔ یہ تو ہماری بڑی بےزتی ہے، ہماری تو ناک ہمیشہ کے لیے کٹ گئی۔ تو وہ اس قوم کے جو سیانے تھے نا، وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ یار اس کا کوئی سلوشن نکالو، کوئی اس کا حل نکالو۔ یہ کام آگے چل پڑا تو یہ تو ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہمارے بڑے ہمارے منہ پہ ایسی سیاہی مل گئے ہیں، اترنے کی نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جب تک رہو تو اچھے کام کرتے رہو، تاکہ آپ کے جانے کے بعد اچھا تذکرہ ہو، اچھے طریقے سے یاد کیا جائے، آپ کا ذکر خیر ہو۔ تو یہ پورا ڈیلیگیشن آ گیا حجاج ابن یوسف کے پاس، جس کا ظلم مشہور ہے، اور کہا جی ہم ایک درخواست لے کے آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس پہ غور فرمائیں گے۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا جی بتائیے۔ تو انہوں نے جو اپنی پرپوزل تھی وہ پیش کی کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اس کے بدلے میں آپ جو کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بڑے متمول لوگ بھی تھے، سرمایہ دار بھی تھے۔ جو آپ کہیں گے، آپ کہیں گے تو ہم خلافت کا خزانہ بھر دیں گے۔ حفاظت کی ذمہ داری کس نے لے رکھی ہے؟ اللہ نے، اور اللہ نے اس ذمے کو ہر جگہ پہ پورا کر کے دکھایا ہے۔ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم شخص جب اس نے انطاکیہ والوں کی یہ بات سنی تو ایک دم غصے میں آیا، ایک دم، اور جلال کے اندر اٹھا اور کہنے لگا ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور کہا جی صبر تھوڑا سا ہماری بات سن لیں۔
ہم کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اعراب لگا رہے ہیں، آپ اعراب لگائیں، ہم تو آپ کو نہیں منع کرتے، لیکن 16ویں پارے کے پہلے رکوع میں جو کچھ ہمارے بزرگوں نے کیا ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم تو اسلام لا چکے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ وہ جو ہمارے بڑوں کی بد اخلاقی کا ذکر ہے وہ ہم بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں جب یہ پڑھا جائے گا، عرب میں تو پڑھا ہی جا رہا ہے، اب عجم میں بھی جائے گا، تو جہاں جہاں پڑھا جاتا رہے گا ہماری تو مٹی پلیت ہوتی رہے گی۔ تو آپ ایک مہربانی فرمائیں، یہ جو ابو ہے نا، ابو یہ با ہے، با کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ ایک نقطہ ہوتا ہے نا، آپ بہت سوچ کے بول رہے ہیں، شک ہے آپ کو اس میں؟ کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ ایک ہی نقطہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے سولوشن کیا پیش کیا، کہنے لگے یہ با کا جو ایک نقطہ ہے اس کو آپ نیچے سے ہٹا دیں، اس کو سائلنٹ کر دیں، اس نقطے کو نیچے سے ہٹائیں، اس کو اوپر لے جائیں اور ایک نقطہ نا اور اس کے ساتھ لگا دیں۔ ایک نقطے کا ہی مسئلہ ہے نا، ایک نقطہ نیچے سے اوپر لے جانا ہے اور ایک نقطہ اپنی طرف سے بڑھانا ہے، تو معنی بالکل بدل جائے گا۔ پہلے تھا ابو، اب ہو جائے گا اتو۔ ابو کا معنی تھا مہمان نوازی نہیں کی، اتو کا معنی ہوگا مہمان نوازی کی۔ جی لفظ بدلا تو معنی بھی بدل گیا نا۔ بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے، یہ مولوی، یہ قاری، یہ حافظ اتنا کیوں لگے رہتے ہیں؟ زیر زبر بھی سیدھی ہونی چاہیے، حروف بھی ٹھیک ہونے چاہیے، اور جی حروف کی ادائیگی پورے مخارج کا لحاظ رکھتے ہوئے اور صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہونی چاہیے۔ یہ کیوں اتنا اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ یہاں تو بھائی چھوٹی چھوٹی تبدیلی سے بڑا بڑا فرق آ جاتا ہے، بڑا بڑا فرق آتا ہے۔ قاف، لام اور با، موٹا قاف نقطوں والا، قلب اس کا معنی ہوتا ہے دل، اور موٹے قاف کی جگہ کش والا قاف ڈالو، قلب، اس کا معنی کیا ہو گیا؟ فرق پڑا نا؟ وہ کہتے کیا فرق پڑتا ہے جی؟ علیہ کیا فرق پڑتا ہے؟ یوں بے شمار مثالیں ہیں اس کی۔ اس لیے قرآن کے 3 حقوق ہیں جو ہر مسلمان مرد و عورت پہ نماز کی طرح فرض ہیں، نماز کی طرح۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کے 3 حقوق ایسے ہیں جو ہر مسلمان مرد و عورت پہ نماز کی طرح، روزہ کی طرح فرض عین ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ۔ نمبر 2، کسی ماہر قرآن سے قرآن کریم کے معانی اور تراجم اور تفسیر کو سیکھنا۔ اور نمبر 3، قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا۔ آپ بھی ذرا دہرا لیں، کتنے فرائض ہیں قرآن کے؟ نمبر 1، صحیح تلفظ سے قرآن کریم کو سیکھنا۔ نمبر 2، قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، کس سے؟ نیٹ کے اوپر بیٹھ کے، کسی انجینئر سے، کسی پروفیسر سے، کسی ڈاکٹر سے، اردو کی تفسیر خرید کے گھر میں لا کے بیٹھ کے از خود سے سٹڈی کر کے، سیلف سٹڈی کے تھرو، بولیے نا، نہیں، کسی ماہر قرآن سے، ماہر قرآن سے قرآن کا ترجمہ سیکھنا، قرآن کی تفسیر سے۔ یہ دوسرا حق ہے۔ جب تک ترجمہ تفسیر کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ چونکہ عربیت سے تو ہمارا ویسے ہی جو ناطہ اور رشتہ ہے نا، وہ تو بہت ہی غیریت والا ہے۔ ہم نے یہ مولویوں کے ذمہ ڈال دیا ہے، مولوی خود پڑھیں، سیکھیں، پھر اپنے بچوں کو آگے پڑھائیں اور سکھائیں۔ ہم تو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، بزنس مین اور صنعت کار بنائیں گے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا بنائیں گے۔ تو علماء تو آپ کو منع نہیں کرتے،
لیکن علماء ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، بزنس مین بھی بناؤ، صنعت کار بھی بناؤ، لیکن ان سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بناؤ، اور وہ بغیر قرآن حدیث کی تعلیم کے اور تربیت کے ممکن نہیں۔ اور تیسرا اس پہ عمل کرنا، یہ تین بڑے حق ہیں۔ تو کہنے لگے جی نیچے والا نقطہ اوپر لے جائیں، ایک نقطہ اور ڈال دیں، ابو کی جگہ اتو ہو جائے گا، تو یہ مذمت کی جگہ مدح ہو جائے گی، تو آپ کا بڑا احسان ہماری نسلوں پہ احسان ہو جائے گا۔ آپ جو کہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں اس کی قیمت۔ حجاج بن یوسف رحمہ اللہ نے جس وقت یہ بات سنی تو غصے میں آئے اور جلال میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے خبردار، تمہاری اتنی جرت، تم یہ بات میرے سامنے کر رہے ہو، میرے رب کی قسم دنیا بھر کے خزانے اگر لا کے میرے قدموں پہ نشاور کر دو، دنیا بھر کی فوجیں لے آؤ، تلواریں میری گردن پہ رکھ دو، میں دنیا بھر کے خزانوں کو اپنی جوتی کی نوک کے اوپر اڑاؤں گا، اور اگر میری گردن کاٹنے کی کوشش کرو گے تو میں اپنی گردن کٹوا دوں گا، لیکن اللہ کے کلام میں ایک نقطے کا رد و بدل گوارہ نہیں کروں گا، گوارہ نہیں کروں گا۔ پھر تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی، اور وہ چلا، چلتے چلتے برے صغیر میں آ گیا قرآن کریم۔ برے صغیر کی اس وقت جو زبان تھی وہ فارسی تھی، جو قومی زبان تھی برے صغیر کی وہ فارسی تھی، پرشین۔ سب سے پہلے عربی زبان سے کسی دوسری زبان میں اگر قرآن کریم کا ترجمہ ہوا ہے تو وہ فارسی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ اس شخصیت نے کیا ہے کہ جو اس خطے کا منبع العلم ہے، چشمہ علم و ہدایت ہے، امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ یہ ہمارے ہاں جو تین بڑے مکاتب فکر چلتے ہیں، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، ان تینوں کی جو حدیث کی سند ہے اس میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا نام اگر نکال دیا جائے تو کسی کی سند متصل نہیں ہو سکتی، سب کی منقطع ہو جائے گی۔ تینوں کے سلسلہ سند کے اندر ان کا نام آتا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ عربی سے فارسی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا۔ یہ ترجمہ کرنے کے بعد فارسی زبان کے اندر اس ترجمے کو معیار بنا دیا گیا کہ قیامت تک اگر کوئی فارسی میں ترجمہ کرنا چاہے گا کسی لفظ کا، قرآنی کسی لفظ کا، تو اس کو ٹیلی کیا جائے گا اس کے ساتھ، اگر اس کے مطابق ہوگا تو قابل قبول ہوگا ورنہ مسترد ہوگا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دوسری بڑی زبان جو یہاں پہ بولی جاتی تھی وہ اردو تھی، اردو ضرورت تھی کہ اردو دانوں کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت کے صاحبزادے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ، یہ سعادت اللہ نے ان کے حصے میں لکھی تھی، اور قرآن کریم کا سب سے پہلا اردو ترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے کیا، جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے تھے۔ اس کے اوپر مختصر حواشی بھی لکھے جن کو موضح القرآن کہا جاتا ہے۔ وہ ترجمہ اتنا ایکوریٹ تھا اور اتنا مستند یعنی تھا کہ اس کو قیامت تک اردو تراجم کے لیے ایک معیار بنا دیا گیا، کسوٹی بنا دیا گیا کہ قیامت تک اگر کوئی آدمی بھی اردو میں قرآن کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے ترجمہ قرآن کو ٹیلی کیا جائے گا شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ترجمہ قرآن کے ساتھ۔ اگر اس کے مطابق نکلا تو درست ہوگا، اگر اس کے مخالف نکلا تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب ایک بات تھوڑی سی کر کے میں آپ کو اعجاز قرآنی کا اور حفاظت قرآنی کا اندازہ ہو جائے گا کہ جس طرح اللہ نے الفاظ کی حفاظت کی، ایسے ہی اللہ نے معانی کی بھی حفاظت کی۔ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارے ہاں تین مکتب فکر چلے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث۔ ان تینوں مکاتب فکر کے علماء نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کیا، تینوں نے، اور یہ ایک اسکول آف تھاٹ بن گئے۔
دیوبند ایک سکول آف تھاٹ بن گیا، اس سے تعلق رکھنے والے دیوبندی کہلائے، حالانکہ دیوبندی کوئی مذہب کوئی فرقہ نہیں ہے، ایک سکول آف تھاٹ ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب تھے بریلی، انہوں نے ایک سکول آف تھاٹ قائم کر دیا جس کو بریلوی کہا جاتا ہے، اور مولانا ثناء اللہ مرسری اور محمد حسین بٹالوی، مولانا محمد علی جوناگڑھی، یہ غیر مقلدین حضرات کے بڑے تھے، ایک سکول آف تھاٹ بن گیا۔ تو ہمارے بزرگوں میں سب سے پہلے جو ترجمہ قرآن کیا ہے وہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ نے کیا، اور مالٹا کی جیل میں کیا۔ جب حضرت قید ہو گئے تو وہاں پہ کیا، اور اس کے اوپر حواشی بھی لکھے جو ہمارے ہاں تفسیر عثمانی کے نام سے موسوم ہے۔ مولانا رضا خان صاحب نے بھی ترجمہ لکھا جس کا نام کنز الایمان ہے، اور مولانا محمد علی جوناگڑھی صاحب نے بھی ترجمہ لکھا۔ یہ تینوں تراجم ملتے ہیں۔ میں کسی مسلک کی بات نہیں کرتا، اس سے ہٹ کے جو کریٹیریا مقرر کیا گیا ہے اس کریٹیریا کے تحت ان تینوں تراجم کو شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کے ترجمہ کے سامنے رکھا گیا۔ ایک بزرگ نے، میں ایک مثال دوں گا چونکہ وقت تھوڑا ہے اور میں حضرت سے پوچھ بھی نہیں سکا کہ کتنا وقت میں نے تقریر کرنی ہے، یہ نو اگلی دفعہ آئے تو میں اور آپ ہی بیٹھے ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، تو میں نام نہیں لیتا، بغیر نام لیے صرف ایک مثال دوں گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے معانی کی بھی کس طرح حفاظت کی گئی ہے۔ ایک صاحب نے قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ کیا، اور جس وقت وہ اس آیت پر پہنچے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر جی روزے فرض کیے گئے، روزے، بزرگوں نے بولا روزے فرض کیے گئے، اور ترجمہ بھی یہی کیا گیا اتفاق سے جو انہوں نے فرمایا، ترجمہ بھی یہی کیا گیا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے، جس طرح انہوں نے کہہ دیا اسی طریقے سے آپ میں سے اکثریت یعنی ایسی بیٹھی ہے کہ جو ان کے کیے ہوئے ترجمے سے اختلاف نہیں رکھتی ہوگی، کیا خیال ہے؟ آپ میں سے کسی کو اختلاف ہے اس ترجمے میں؟ اب آپ بولنے سے رہے، ایک بات کریں نا، اختلاف ہے یا نہیں؟ اگر اختلاف ہے تو صحیح ترجمہ پھر اختلاف کرنے والا بتائے گا۔ جی نہیں اختلاف، آپ کا بھی یہی موقف ہے سب کا؟ اب چونکہ سارے دھیمے پڑ گئے نا، چونکہ یہ جو ترجمہ کیا گیا یہ ہمارے ہاں عام جو مروج محاورہ ہے اس کے مطابق کر دیا گیا، لیکن عربی لغت کے اعتبار سے، صرف و نحو کے اعتبار سے یہ ترجمہ بالکل غلط، معذرت کے ساتھ یہ ترجمہ بالکل غلط۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں نے کیا کیا ہے، آپ آؤ نا آپ کو پتہ چلے مولویوں نے کیا کیا ہے۔ ایک ایک نقطے کی حفاظت کی ہے مولویوں نے، الفاظ کی بھی اور معنی کی بھی۔ آج جو آپ کے پاس قرآن کے الفاظ بھی اپنی اصلی شکل پہ موجود ہیں اور اس کے معنی بھی اصلی شکل میں موجود ہیں، یہ سب علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ مالٹا کی جیل میں ایک شخص قرآن لکھ رہا ہے، اور جیل میں رہے، کتنی تکلیفیں، کتنی صعوبتیں اور کتنی مشقتیں برداشت کی دشمن کی جیل میں، لیکن جس وقت جیل سے نکلے تو جیل کی دیواروں پر بھی اللہ کا قرآن لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور کتنی سختیاں کاٹی ہیں وہ تو ایک علیحدہ باب ہے، کسی وقت انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اب یہ ترجمہ جو عربی قواعد ہیں ان کے اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ ویسے تو محاورتاً کہہ دیا جاتا ہے روزہ یا روزے، روزہ واحد ہے اور روزے جمع ہے، روزے فرض کیے گئے، اور جو انسانی عقل ہے نا یا جو لاجک، آج کل لاجک کا فتنہ بھی ہے نا، اس کے تحت تو روزے جمع ہے نا، یہ ترجمہ
زیادہ ٹھیک لگتا ہے، کیونکہ ایک روزہ تو نہیں فرض نا، 29 یا 30 روزے جمع ہے نا، 29 یا 30 روزے فرض ہیں. تو اگر اس کو دیکھا جائے ظاہر کو، تو ظاہر کے مطابق یہ جمع والا ترجمہ زیادہ جو ہے وہ صحیح لگتا ہے، عربی قواعد کے خلاف ہے، جو عربی قواعد ہیں ان کے خلاف ہے. چنانچہ جب یہ ترجمہ مارکیٹ میں آیا تو جو اس کی غلطیاں پکڑی گئیں ان میں ایک یہ غلطی بھی پکڑی گئی کہ یہ اگر جان بوجھ کے ہے تو تحریف مانوی ہے، اگر غلطی سے ہو گیا تو ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے. ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو غلطیوں سے پاک ہیں، باقی تو ہر بڑے سے بڑے آدمی سے عالم سے غلطی ہو سکتی ہے. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ الصیام یہ مصدر ہے، مصدر، اور مصدر کے متعلق جو عربی قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ المصدر لا یثنى ولا یجمع، کہ مصدر تثنیہ بھی نہیں ہوگا اور جمع بھی، وہ ہمیشہ مفرد رہے گا. جب وہ لفظاً تثنیہ اور جمع نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا معنی بھی تثنیہ جمع والا نہیں ہو سکتا. تثنیہ کہتے ہیں دو کو، تثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ دو کو. اور جمع تو جمع کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 سے اوپر جتنے بھی جمع ہی ہوتے ہیں سارے. لیکن چونکہ یہ مصدر ہے اور مصدر کا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جب مصدر کا ترجمہ کیا جائے گا تو مفرد والا ترجمہ کیا جائے گا. روزہ، روزہ کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ روزہ، روزے. اور دیکھو نا کتنا باریک فرق ہے، کتنا باریک فرق ہے. ترجمہ اس کا روزہ کیا جائے گا، روزے نہیں، روزے ترجمہ غلط ہے. روزہ ترجمہ ٹھیک ہے قواعد کے مطابق، لفظ کے مطابق، جو مصدر ہے اس کے مطابق. چونکہ لفظ جو مصدر ہے لفظاً مفرد ہے، تو جب اس کا آپ معنی کریں گے تو لفظ کا آپ خیال رکھیں گے کہ اگر وہ مفرد ہے تو معنی بھی مفرد، اگر وہ تثنیہ ہے تو معنی بھی تثنیہ، اگر وہ جمع ہے تو معنی بھی. جمع. یہ ہے قرآن کریم کے معنی کی بھی حفاظت کس نے اپنے ذمہ لی؟ اللہ نے ایسے حفاظت کروائی. اور یہ بالکل ہمارے پاس من و عن محفوظ ہے، اور آج تک محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اس کے الفاظ بھی محفوظ ہوں گے، اس کے معنی بھی محفوظ ہوں گے، یہ دونوں چیزیں محفوظ ہوں گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلا کام نبیوں کو ہوتا ہے تلاوت آیات. کیا کام ہوتا ہے جی؟ بولیے. سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ جو الفاظ، جو جملے اور جو کلمات انبیاء جبرائیل علیہ السلام سے لیتے ہیں، من و عن انہی کو آگے نقل کرتے ہیں. من و عن. چنانچہ جس وقت وہی آنا شروع ہوئی تو ابتدا میں یہ ہوتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. جبرائیل علیہ السلام پڑھاتے تھے، وہ قرآن سناتے تھے، سب سے پہلے آ کے تلاوت سناتے تھے کہ اب میں یہ آیتیں لے کے آیا ہوں. تو حضور بجائے اس کے کہ خاموشی کے ساتھ سنیں، حضور بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ خود بیان فرماتے ہیں میں اس لیے پڑھتا تھا کہ مجھے یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے تو سنا کے چلے جائیں اور بعد میں اس کو مکمل محفوظ نہ رکھ سکوں، تو آگے پھر کس طریقے سے پہنچاؤں گا. تو جو کچھ مجھے سنایا گیا ہے میں نے تو بغیر کسی رد و بدل کے من و عن اسی کو آگے سنانا ہے، آگے پہنچانا ہے. من و عن، اس لیے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، ساتھ ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا میرے نبی، قرآن کا ادب یہ نہیں ہے کہ قاری قرآن پڑھے اور سننے والے ساتھ ساتھ پڑھیں، بلکہ جب قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن کا ادب یہ ہے کہ سننے والے خاموش رہیں گے، سننے والے. اسی لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مقتدی نماز میں امام کے پیچھے قرات. ایک دلیل یہ بھی ہے، حضور کو منع کر دیا گیا جو صاحب قرآن ہے. کہا جی آپ نے قرآن کا ادب جب بھی پڑھا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے. اچھا جی میں تو اس لیے پڑھتا ہوں کہ بھول نہ جاؤں.
یہ تو سنا کے چلے جائیں گے، بھول گیا تو آگے کیسے پہنچاؤں گا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا جی آپ ادب کیجئے، جو ہم بتا رہے ہیں بس وہ کیجئے۔ اس ادب کا نور یہ ہوگا کہ انا علینا جمعہ و قرآنہ، جو کچھ جبرائیل آپ کو سنائیں گے ہم من و عن سارے کا سارا آپ کے دل میں محفوظ کروا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا ادب تو کیجئے نا، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق چلیے، من و عن آپ کے سینے پر محفوظ ہو جائے گا۔ اچھا جی صرف یاد کرنا تو مقصد نہیں ہے نا، بعض لوگوں کو بہت اچھا یاد ہوتا ہے لیکن وہ مصلی پہ کھڑے ہوں ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں۔ بہت بڑا عالم ہوتا ہے، ممبر پہ بیٹھتا ہے تو کانپنا شروع کر دیتا ہے، بول نہیں سکتا۔ تو جی ہم نے تو آگے بیان بھی کرنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانا، میرے نبی پھر اس کو آپ کی زبان مبارک سے بیان کروانا بھی ہمارا کام ہے۔ ہمارے اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سارے کام ہم کریں گے، اس لیے آپ اس فکر میں نہ پڑیے، آپ ان الفاظ کو غور سے سنیے، غور سے۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا وہ جی یہ مولویوں نے کیا حفظ کے مدرسے کھولے گے، طوطے کی طرح رٹا لگا رہے ہیں، حفظ طوطے کی طرح رٹا۔ یہ اب ایک مستقل مہم چل رہی ہے اس پر، شاید آپ کے نالج میں ہے کہ نہیں ہے، مستقل مہم چل رہی ہے۔ وہ جی طوطے کا رٹا لفظ رٹائے جا رہے ہیں، صرف حافظ بنایا جا رہا ہے۔ اور وہی سب سے پہلا کام تو الفاظ کا حفظ ہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے پہلی وحی لے کر، تو حضور کے سامنے تفسیر ترجمہ بیان کیا تھا یا وہ الفاظ بیان فرمائے تھے؟ بولیے نا۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں اتریں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ 5 آیتیں۔ اچھا ایک بات مجھے یہاں پہ یاد آ گئی، میں وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام یہ 5 آیتیں لے کر آئے، بخاری مسلم سیاستہ کی ساری کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، جس وقت یہ 5 آیات لے کر آئے تو سب سے پہلے حضور کو کیا کہا تھا کہ اقرأ یا محمد، اقرأ، پڑھیے، اقرأ بولو۔ اگر آپ تھک گئے تو میں دعا کروا دیتا ہوں بھائی، آپ بولتے رہیں گے تو میں سمجھوں گا آپ سمجھ رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ پڑھیے۔ تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، ما انا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام پشتو میں پڑھا رہے تھے نا، اور حضور کی عربی تھی زبان، بولیے۔ جبرائیل بھی عربی میں پڑھا رہے تھے، حضور بھی عربی تھے، اور عربی ہی میں وہی لے کر آئے قرآن کی، جو کہ قرآن عربی کتاب ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور کہہ رہے ہیں ما انا بقارئ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا، دبایا، پھر چھوڑا، اقرا پڑھیے، ما انا بقارئ۔ پھر اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، بھینچا، پھر چھوڑا، اقرا، ما انا بقارئ۔ تیسری دفعہ اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، اور سے دبایا، چھوڑا اور کہا اقرا پڑھیے۔ حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہاں ایک نکتہ مفسرین اور محدثین نے بیان فرمایا ہے جو آج کے فتنوں کے لیے ایک بہت بڑا سد باب ہے۔ جو آج کل فتنے چل رہے ہیں نا کہ جی دین جو ہے نا کتابوں سے سیکھو، بابوں سے ہاں کتابوں سے سیکھو۔ مولویوں سے کیا ضرورت ہے دین سیکھنے کی؟ مدرسوں میں کیا ضرورت ہے جانے کی؟ بابوں کے پاس کیا ضرورت ہے جانے کی؟ کتاب جو موجود ہے۔ تو جبرائیل کیا لے کر آئے تھے؟ کتاب ہی تو لے کے آئے تھے، بولو نا، کیا لے کے آئے تھے؟ کتاب لے کے آئے تھے۔ اور آگے دنیا کی، کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زبان بھی ایک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پڑھیے، یہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا اور بھینچا اور دبایا اور چھوڑا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کیا بات ہے؟ پہلے بھی عامر یہی ہے، حکم دینے والا، اور مامور حضور ہیں۔ پہلے بھی یہی آیتیں ہیں اور اب بھی یہی آیتیں ہیں۔ یہ درمیان میں کون سا ایسا انقلاب آیا کہ پڑھنا شروع کر دیا؟
علماء نے لکھا ہے کہ پہلی وحی کے وقت ہی اللہ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو علوم آسمانی سے کسب فیض کا طریقہ بتایا کہ قرآن سے تمہیں فیض کس طرح ملے گا، حدیث سے تمہیں فیض کس طرح ملے گا، طریقہ بتا دیا، اس کا پروسیجر بتا دیا پہلی وحی کے اندر ہی۔ وہ کیا کہ یہ جو آسمانی علم ہے، خواہ وہ قرآن کی شکل میں ہو یا میرے نبی کے فرمان کی شکل میں ہو، قیامت تک آنے والوں کو بتا دو کہ یہ کتابوں سے نہیں آئے گا، یہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوگا، علوم سینہ سے سینہ منتقل، سینوں سے سینوں میں منتقل۔ تو سینے سے سینے میں منتقل ہونے کے لیے ایسے سینے کے سامنے سینہ رکھنا ضروری ہے جس کا سینہ خود وحی سے منور ہو، قرآن سے منور ہو۔ صحبت ادھر سے ثابت ہوتی ہے نا، صحبت آج تک ڈاکٹر کی صحبت کے بغیر کوئی ڈاکٹر بن سکا؟ بولو نا۔ انجینئر کی صحبت کے بغیر انجینئر بن سکا؟ تو ماہرین قرآن کی صحبت کے بغیر ماہر قرآن کیسے بن سکتا ہے، محدث کیسے بن سکتا ہے؟ وہ جی میں ساری تفسیریں پڑھی ہیں جی، کون سی؟ اردو کی۔ میں نے تو بڑی حدیثیں پڑھی ہیں جی، کون سی؟ بولو، اردو کی۔ تو اردو کے ترجمے تفسیریں اور اردو کے تراجم احادیث پڑھ کے لوگ گمراہ تو ہوئے ہیں، ہدایت انہوں نے نہیں پائی، کیونکہ صرف کتاب سے ہدایت نہیں ملتی۔ یاد رکھیے گا، یہ میں بڑی بات کرنے لگا ہوں جو آپ کو بڑی بھاری محسوس ہوگی، لیکن بے دلیل نہیں، با دلیل کر رہا ہوں۔ صرف کتاب سے ہدایت، اگر صرف کتاب سے ہدایت ملنی ہوتی تو اللہ کتابوں کو بھیجتے، کتاب سمجھانے والے نبی اور رسول کبھی بھی۔ کتابیں ہیں 104 زیادہ سے زیادہ، اور نبی اور رسول ہیں 1.25 لاکھ۔ تو پتہ چلا کہ ہر کتاب کو سمجھانے کے لیے ایک سے زائد نبی رسول آئے، لیکن اگر خود صاحب ہدایت آ گیا اور اس کے پاس اگر کتاب کسی علادہ شکل میں یا کسی علادہ جسم میں نہیں بھی تھی، اس کے سینے کو اللہ نے ہدایت نور سے منور کیا ہوا تھا، جس نے بھی اس کے سینے کے سامنے اپنا سینہ رکھا اللہ نے اس سینے کو بھی ہدایت کے نور سے منور فرما دیا۔ صحابہ نے بخاری پڑھی ہوئی تھی؟ بولو نا۔ مسلم پڑھی ہوئی تھی؟ یہ آپ میں سے بڑے کم لوگ بولتے ہیں۔ حضرت بولنے پہ پابندی ہے، جواب دینے پہ اجازت ہے نا؟ تو پھر بولو یار، کھلے دل کے ساتھ بولو۔ صحابہ نے بخاری پڑھی ہوئی تھی؟ مسلم پڑھی ہوئی تھی؟ شامی فتاوی کا نام ہے، ہدایہ ہمارے فقہ کی پڑھی ہوئی تھی؟ لیکن یہ سارے کے سارے ان کے خوشچین ہیں، بخاری بھی ان کا خوشچین۔ بخاری کی سب سے عالی سند ہے ثلاثی، سب سے عالی سند کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے درمیان اور حضور کے درمیان 3 واسطے ہیں، 3 واسطے سب سے عالی۔ ان میں آخری واسطہ صحابی کا ہے، اگر صحابی کو 20 سے نکال دو تو سند معتبر ٹھہر رہتی ہے۔ اب بابوں کو نکالو جی، بابوں کو نکالو، بابوں کو بابوں کو نکالو گے پورا دین نکل جائے گا۔ بابوں کو نکالو، اور بندہ خدا بابے کو نکالے گا تو دین کیسے ثابت ہوگا؟ ایک حدیث کی سند سے بابا نکل جائے وہ سند ہی ریجیکٹ، وہ سند ہی مسترد۔ ایک بابا نکلا نا، باقی بابے تو موجود ہیں۔ یہ کہتا ہے سارے بابوں کو چھوڑو، کتابوں پہ آؤ۔ اور مشرکین مکہ کا مطالبہ کیا تھا؟ مشرکین مکہ کا مطالبہ یہ تھا کہ جو تو لے کے آ رہا ہے نا قرآن، اور اس کے بارے میں تیرا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تیری زبان سے ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ الیاذ باللہ، دیکھو نا بدبختی آئے تو پھر ایسے آتی ہے، تیری زبان سے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، ہم تیرے ہاتھ کی لائی ہوئی اس کتاب کو، اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بالکل کھلی آنکھوں سے ہم دیکھیں کہ قرآن اوپر سے اتر رہا ہے،
آسمان سے آ رہا ہے، پھر ہم مانیں گے کہ اس کو واقعی اللہ نے اتارا ہے۔ تو جو لے کے آ رہا ہے، ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ مجھے بتاؤ، اللہ ان کے اس مطالبے کو پورا کرنے پر قادر تھے کہ نہیں؟ قادر تھے نا، لیکن نہیں مانا۔ جاؤ بھاڑ میں، نہیں مانتے ہو تو۔ لیکن سنت الہیہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ نہیں ہوں گے تو کتاب اللہ کا اعتبار بھی۔ اس لیے ہم نے 2 سلسلے جاری کیے ہیں، کتاب اللہ، رجال اللہ، رجال اللہ، کتاب اللہ۔ جب تک یہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے آپس، جب تک یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک کامل ہدایت کتاب اللہ نہ بھی ہو۔ اگر رجال اللہ ہیں تو تمہیں کامل ہدایت ان سے مل جائے گی، کیونکہ ان کے سینے کامل ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہوتے ہیں، کامل ہدایت کا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی میں نے آپ کے سامنے مثال عرض کی، نہ انہوں نے بخاری پڑھی، نہ انہوں نے مسلم پڑھی، نہ انہوں نے باقی کتابیں پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھا نا جی۔ صحابہ میں سب سے بڑے محدث ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کو 5,000 – 5,500 کے قریب حدیث ان کی مرویات ہیں، سب سے بڑے محدث ہیں یہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بخاری شریف لکھی ہے، اس میں 7,223 کے قریب مقررات کو ملا کے حدیث ہیں۔ مقررات کو حذف کر دیا جائے تو 4,000 حدیث بنتی ہیں۔ لاکھوں کے مجموعے میں سے انہوں نے ان کا انتخاب کیا، لاکھوں کے مجموعے میں سے۔ اور بخاری شریف کے جو سب سے آخری جو حدیث ہے، اس کے جو محدث ہیں ابو زرع رضی اللہ تعالی، ابو زرع رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، جو آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابو زرع ایک محدث ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کرام کے اندر۔ ان کا ایک شاگرد تھا، وہ حضرت کا بڑا عاشق تھا، بہت عاشق۔ شادی ہو گئی اس کی، شادی کے باوجود استاد کی صحبت کا جو عشق اور مزہ تھا وہ کم نہ ہوا۔ تو نئی شادی ہونا تو دلہن کی کوشش ہوتی ہے کہ دلہا ہر وقت میرے ساتھ ہی رہے، زیادہ سے زیادہ مجھے ٹائم دے۔ اب یہ صاحب تو کہیں رات کو آتے تھے اور تھوڑی دیر گھر میں رہے، فجر سے پہلے پھر غائب، سارا دن غائب۔ اب نئی دلہن دی نا، وہ بیچاری کچھ دن تو انتظار کرتی رہی، دیکھتی رہی، تو بڑی تنگ ہوئی۔ اس نے کہا تو کدھر چلا جاتا ہے، تو اور شادی کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر ان کا میرے استاد محترم ہیں، استاد محترم ہے میرے، تو میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج میں جو کچھ ہوں ان کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ اچھا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، ایک دن وہ تنگ ہوئی نا، اس نے کہا تیرے استاد کی ایسی تیسی۔ یہ جب عورتیں جوش میں آتی ہیں نا، پھر یہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اس لیے ہر آدمی کو کوئی کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو، تو بڑے سے بڑے مرد اور عورت کو تو مرید بنا سکتا ہے، لیکن بیوی کو، بڑے سے بڑا پیر بھی اپنے گھر میں بیت ہوتا ہے، اس کی پیرنی گھر میں موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور عورت جو ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی کمالات سے نوازا ہے، پوری سورۃ النساء ان کے نام پہ اتاری ہے، لیکن یہ خوش پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی مطمئن نہیں ہوتی۔ سورۃ الرجال ہے قرآن میں جی؟ سورۃ الرجال ہے نہیں ہے نا؟ سورۃ النساء ہے کہ نہیں؟ یہ پھر بھی خفا ہے، یہ پھر بھی خوش نہیں ہے۔ اور ویسے آپ سے عرض کروں کہ ان کو بالکل سیدھا کرنے کی فکر چھوڑ دیں، بالکل سیدھا ہو جائیں، یہ فکر چھوڑ دیں آپ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی پیدائش پسلی سے ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو عورت بھی تھوڑی سی فطرت میں ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟
فرمایا کہ پسلی کا ٹیڑھ پن اوپر کی طرف ہوتا ہے. اس سے اشارہ کیا کہ عورت ادھر سے تھوڑا عقل سے ٹیڑھی ہوتی ہے. فرمایا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھ پن سے اٹھاؤ، اس کو بالکل سیدھا نہ کرنا. اگر بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق ہو جائے گی. تو کیسی بلیغ باتیں ہیں اللہ کے نبی کی. یہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے نا. اچھا اس کو اگر سیدھا کر دو تو اس سارا حسن آپ کی باڈی کا خراب ہو جائے گا، سارا حسن برباد ہو جائے گا. آگے سے ایسے نوکیں نکلی ہوگی سینگ کی طرح نکل آئیں گے. سینگ کی طرح، پورے سینگ ہی سینگ. نہ آپ کسی مرد کو گلے مل سکتے ہیں، نہ بیگم کو گلے مل سکتے ہیں. اس لیے ان کو ٹیڑھا ہی رہنے دو. یہ ٹیڑھے میں ہی سہولت ہے، بالکل سیدھی ہوگی تو تمہارا بھی کنڈا. اس لیے حضور نے فرمایا بھائی فائدہ اٹھاؤ تو ان کے ٹیڑھ پن سے اٹھاؤ. ان کو بالکل سیدھی کرنے کی فکر کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی، یعنی طلاق ہو جائے گی. اور پسلیاں دونوں طرف ہوتی ہیں، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، حالانکہ دائیں سے بھی کر سکتے تھے نا. کیوں بائیں سے فرمایا؟ اس لیے کہ بائیں پسلی کے نیچے دل ہوتا ہے. تو بائیں پسلی سے پیدا کر کے اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کو بتایا کہ میرے بندو، یہ عورت نہ سر پہ بٹھانے کی چیز ہے، نہ یہ پاؤں کی جوتی میں رکھنے کی چیز ہے، عورت دل میں رکھنے کی چیز ہے. عورت یہ آج کل محبت کا بھی بڑا دور ہے نا. اور یہ جتنے ہمارے نوجوان محبت کے چکر میں، لو کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ آ کے مسئلہ بھی پوچھتے ہیں حضرت اسلام میں محبت کرنا کیا حرام ہے؟ اسلام میں محبت کرنا کیا حرام ہے؟ اسلام تو محبت کا سب سے بڑا علم بردار مذہب ہے، محبت کا درس دیتا ہے. محبت 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 محبت. تو اگر میں نے آئی لو یو گرل فرینڈ کو کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ این اسلام کے مطابق کہا نا میں نے. محبت، اسلام تو محبت کا علم بردار ہے، محبت کا درس دیتا ہے. اور اسی سے پھر وہ نکالتے ہیں کہ لو میرج کرنا درست ہے. لو میرج کرنا، یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر، یہ سارا اسی کے اوپر مبنی ہے، سارا تمام. تو اچھی طرح میرے نوجوان بھی سمجھ لیں کہ اسلام میں حرام محبت بھی ہے اور حلال محبت بھی ہے. حلال محبت کرنا فرض ہے اور حرام محبت سے بچنا فرض ہے. حلال محبت کرنا، جیسے گوشت کتے کا بھی ہوتا ہے اور گوشت بکری کا بھی ہوتا ہے، گوشت گدے کا بھی ہوتا ہے، گوشت بیل اور گائے کا بھی ہوتا ہے، دودھ کتیا کا بھی ہوتا ہے، گدی کا بھی ہوتا ہے، اور دودھ بھینس کا بھی ہوتا ہے، گائے کا بھی ہوتا ہے، بکری کا بھی ہوتا ہے. اب کو کہا جی یہ بھی دودھ ہے، یہ بھی دودھ ہے، اس کا رنگ بھی سفید ہے، اس کا رنگ بھی سفید ہے، یہ بھی گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے. تو گوشت گوشت ہی ہوتا ہے، دودھ دودھ ہی ہوتا ہے. یہ کیا ہوا جی یہ حلال اور یہ حرام؟ یہ لاجک آپ تسلیم کرو گے؟ بولو نا، نہیں کریں گے نا آپ. اور بھائی صرف یہ نہیں دیکھنا، نام کا اشتراک نہیں دیکھنا، اس کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھنا، اس کی حقیقت میں جانا ہے. اور میں مسلمان ہوں، میں نے اسلام کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ کون سا دودھ حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون سا گوشت حلال ہے، کون سا حرام ہے. حلال گوشت ہے تو میرے لیے حلال ہے، حرام ہے تو میرے لیے حرام ہے. تو سنو، محبت اگر حلال ہے تو باعث اجر و ثواب ہے جی. اگر حرام ہے تو حرام ہے، اس سے بچنا فرض ہے، اس میں داخل ہونا حرام ہے. اب کون سی محبت فرض ہے؟ سب سے پہلی محبت جو فرض ہے وہ اللہ سے ہے. کس سے؟ اللہ سے. اس کے بعد رسول اللہ سے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس کے بعد والدین سے. اس کے بعد کس سے؟ اور ایسی ترغیب اس میں اللہ کے نبی نے دی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک دفعہ محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ لے، اللہ اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. ایک نگاہ محبت سے.
جس صحابی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ اگر دن میں اپنے باپ کو اپنے والدین کو 100 مرتبہ دیکھوں تو پھر؟ آپ نے فرمایا تو دیکھنے والا بن، تو اگر 100 دفعہ اپنے باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے گا، ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھے گا، اللہ تجھے 100 مقبول حج عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پیسے خرچ کر کے جاؤ، مشقت جھیلو، قبولیت کی گارنٹی پھر بھی نہیں ہے، یہاں تو مقبول حج عمرہ ہے، گارنٹی حضور کی، مور حضور کی لگی ہوئی ہے قبولیت کی۔ والدین کی محبت ہے، فرض ہے، اور اس کے بعد بڑی اوکھی محبت ہے جو فرض ہے، اور وہ ہے بیوی کی۔ وہ کس کی ہے؟ بیوی کی محبت۔ بیوی سے محبت کرنا بھی، یہ بڑے ٹلے بول رہے ہو تسی۔ خامند کا اپنے بیوی سے محبت کرنا اور بیوی کا اپنے خامند سے محبت کرنا یہ فرض ہے، فرض، یہ فرض محبت ہے، کرو نا آپ۔ جی فرض محبت، بیوی سے محبت کرو نا، آپ اس کو کہا کرو گا نا آئی لو یو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیوی کو کہو نا۔ ہم ایک دفعہ حج پہ تھے تو ہمارے ساتھ ایک پٹھان تھا، تو وہاں چونکہ بیان روز ہوتے تھے ہمارے، تو ان چیزوں پہ بھی ہم بہت زور دیتے تھے کہ بھائی یہ جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں نا، ہر گھر میں جو لڑائی ہے اور طلاقوں کی ریشو جو بڑھ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ کلچر ہے آئی لو یو والا، یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا۔ تو میں نے کہا یار کسی کو آئی لو یو کہنے کا دورہ اگر بہت ہی زیادہ پڑتا ہو نا تو بیوی کو کہہ دیا کرے، کسی عورت کو پڑتا ہو تو خامند کو کہہ دیا کرے۔ تو اس پر میں نے ترغیب دی، تو بیان کے بعد وہ جو پٹھان تھا نا میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آج تو آپ نے بڑا عجیب مسئلہ بیان کر دیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے بیوی کو کہو آئی لو یو۔ تو میں نے کہا اور کس کو کہو گے؟ میں نے کہا اور کس کو کہتے ہو تم؟ تو بڑا مشکل کام ہے حضرت، ہم نے تو ساری زندگی کبھی بیوی سے ہنس کے بھی بات نہیں کیا، 15 سال ہو گیا شادی کو۔ کتنے سال ہو گیا؟ 15 سال۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی بس ہمارا پٹھان ظاہر ہے اپنا روب ہے، ہمارا روب خراب ہوتا ہے اس سے۔ میں نے کہا انسان کے بچے اس رویے پر توبہ کر، اور ابھی میرے سامنے بیوی کو فون کر کے کہے آئی لو یو، ابھی۔ کہتا ہے وہ حضرت جی میں اگر اس کو ٹیلی فون کروں گا نا اور کہوں گا آئی لو یو تو بے ہوش ہو جائے گی، وہ کبھی زندگی میں کہا ہی نہیں۔ کہا جو نہیں، وہ کہے گی خان کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ فون۔ کہتا جی پھر میں اپنی جگہ پہ جا کے کروں گا۔ میں نے کہا کر کے مجھے اپڈیٹ کرو۔ تو کیا تھوڑی دیر کے بعد ہنستا ہوا ہے، کہتے جی ہم نے گھر میں فون کیا تو ہم نے بیگم کو کہا آئی لو یو، نے کہا خان جی خیر تو خیر تو ہے، آپ کا دماغ ٹھکانے ہیں؟ یہ کیوں ہو گیا آپ کو؟ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا؟ کوئی دماغ تو نہیں چل گیا آپ کا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہم نے اسے کہا نہیں ہم نہیں، کہنے لگا پہلے مجھے کہنے لگی کہ خان یہ تم بول رہے ہیں؟ پہلے یہ کہا اس نے، تو ہم نے کہا ہم بول رہے ہیں، پشتو میں لگے ہوئے تھے، ہم نے کہا ہم بول رہے ہیں۔ اس نے کہی نہیں ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ تم بول رہے ہیں۔ تو پھر ہم نے ویڈیو کال کیا، تب اس کو یقین آیا اور وہ گر پڑا حضرت، وہ گر پڑا۔ وہ ہمیں کہتا ہے تمہیں خان ہو کیا گیا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا یار ایک مفتی صاحب مل گیا ہے، وہ اللہ کا بندہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے آئی لو یو کہنے کا دورہ پڑتا ہے تو بیوی کو کہو۔ تو وہ کہنے لگی اللہ اس مفتی صاحب کو زندگی دے جس نے تجھے انسانیت سکھائی، جس نے تجھے انسانیت۔ یہ بھائی گھر گھر کے قصے ہیں، گھر گھر کے واقعات ہیں۔ خامند کا بیوی سے محبت کرنا اور بیوی کا خامند سے محبت کرنا اسلام میں لو ہے، بیفور میرج نہیں، آفٹر میرج۔ بیفور میرج حرام ہے، حرام۔ 22ویں پارے میں اللہ نے کیا کہا؟
عورتوں کو کہ جب کوئی غیر مرد تمہارے دروازے پہ آئے، وہاں تو صرف دروازے کا ذکر ہے نا، اس وقت تو دروازے پہ ہی جاتے تھے لوگ، آج تو ایڈوانس ہو گیا نا، آج تو موبائل ہے، آج تو فون ہے، آج تو واٹس ایپ ہے، آج تو ٹویٹر ہے، آج تو پتہ نہیں انسٹاگرام ہے، اور کتنے سوشل رابطے ہیں۔ جب تمہارے دروازے پہ کوئی غیر محرم آئے تو تم اس کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو نہ کرنا، سافٹ لہجے میں گفتگو نہ کرنا۔ کیوں؟ کیا ہوگا کہ اگر تمہاری نیت 100% بھی خالص ہوگی، فَلْيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جس میں مرض ہوگا وہ تمہارے متعلق طمع کرنا شروع کر دے گا کہ یہ کڑی پھنس سکتی ہے، یہ لڑکی قابو میں۔ اس لیے اسلام نے عورت کو غیر محرم کے سامنے نرم لہجے سے گفتگو کرنے سے بولو منع کیا ہے۔ اچھا، یہ حکم اس دور میں ہو رہا ہے، صحابہ کرام کے دور میں، صحابیات کو کہا جا رہا ہے، ان سے پاک دل تھے کسی کے، ان سے پاک باز عورتیں تھیں، ان کو کہا جا رہا ہے، اور ان کے دروازوں پہ کون آتا تھا؟ صحابی آتے تھے نا، ان کے دروازوں پہ صحابی آتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، ان سے کبھی بھی نرم لہجے میں گفتگو نہ کرنا۔ آج دیکھو نا، آج جہاز میں ایئر ہوسٹس لڑکیاں، بس ہوسٹس لڑکیاں، مارکیٹنگ میں لڑکیاں، ہر اشتہار میں لڑکیاں، کال ملاؤ آگے سے لڑکی بولے گی، ٹھیک ہے جی، کسی دفتر میں کال کرو آگے سے لڑکی بولے گی، کہیں بھی چلے جاؤ لڑکی بولے گی، اور بڑے نرم اور ملائم لہجے میں گفتگو کرے گی، اور یہ بھی اس سے بڑے نرم اور ملائم لہجے میں گفتگو کرے گا تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پھنس جائے۔ بیوی سے گفتگو کرے گا کرخت لہجے میں، اور بیوی خامن سے گفتگو کرے گی کرخت لہجے میں، تلخ لہجے میں، اور یہ غیر محرم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں بڑے پیار محبت، پیار بھرے انداز میں، پیار بھرے لہجے میں، محبتیں بکھیر رہے ہیں۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے جی، اسلام محبت کا علمبردار ہے جی، اس محبت کا تھوڑا ہی علمبردار ہے بھائی۔ اس لیے اسلام نے غیر محرم کے ساتھ رابطے سے منع کیا، لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت سے خلوت اختیار نہ کرے۔ خلوت سے مراد صرف جسمن اکٹھا ہونا نہیں، یہ ٹیلی فونک رابطہ بھی، یہ میسیجنگ بھی، یہ چیٹنگ بھی، یہ سب اسی میں شامل ہے، نہ کرے۔ اگر کرے گا تو تیسرا ان کا شیطان ہوگا، اور وہ شیطان اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹے گا جب تک دونوں کو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ کر دے۔ اور ایسے ہی ہو رہا ہے بھائی، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آئے روز آپ نہیں سن رہے کہ 3 بچوں کی ماں آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، 4 بچوں کی ماں بھاگ گئی، 6 بچوں کی ماں بھاگ گئی؟ یہ پہلے کبھی سنا تھا آپ نے؟ یہ موبائل کی جو آفتیں ہیں، ان آفتوں میں سے یہ ایک آفت ہے جس سے ہم اس وقت میرے دوستو دو چار ہیں۔ گھروں کے گھر ویران ہو گئے، اجڑ گئے۔ اس لیے موبائل رکھو لیکن اس کا غلط استعمال نہیں کرو، اس کا ناجائز استعمال نہیں کرو۔ بچوں کو دو، بچیوں کو دو، لیکن ان کی نگرانی کرو۔ آپ میں سے ہر آدمی چاہتا ہے نا، اور میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ دعا کرو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، سب کو اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ یہ ہم دعا تو کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ خاتمہ بالایمان ہمیں نصیب ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی تو دیکھنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو خاتمہ بالایمان سے محروم کرنے والی ہیں، کہیں وہ تو نہیں ہے ہمارے اندر، کہ دعائیں تو مانگ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز خدا نہ خواستہ ہمارے اندر ہوئی جو خاتمہ بالخیر سے محروم کر دینے والی ہے تو دعائیں کام۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو چیزیں انسان کو خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر سے محروم کر دینے والی ہیں، ان میں 2 گناہوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایک بد نظری کرنا، بد نظری، نگاہ کا غلط استعمال، لڑکیوں کو دیکھنا، بیریش لڑکوں کو دیکھنا، خواہ وہ سامنے ہو، ٹی وی پہ ہو، فیس بک پہ ہو، ٹویٹر پہ ہو، اخبار پہ ہو، کسی رسالے میں ہو، میگزین میں ہو، کسی جگہ پہ بھی ہو۔ یہ گناہ انسان کو اس حد تک میرے دوستو بدبخت بنا دیتا ہے کہ اگر اس گناہ سے باز نہیں آئے گا تو مرتے وقت اللہ اس کی زبان کے اوپر فالج گرا دیتے ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے گا۔
اور دوسرا گناہ ہے تنہائی کے اندر گناہ، تنہائی کے گناہ، خلوت کے گناہ۔ جلوت میں تو بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے باصفا نظر آنے والے خلوت میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا ان گناہوں کا، جو خلوت کے گناہوں کا جو سرچشمہ ہے، یہ موبائل ہے، موبائل۔ بڑے والا ہاں، یہ موبائل۔ آپ حیران ہوں گے، ابھی میرے پاس کچھ دن پہلے ان وکلاء کا ایک پینل جو گستاخان رسول کے خلاف کام کر رہا ہے ہمارے پاکستان میں، خاص کر اسلام آباد کے اندر، پورا ایک پینل ہے وکلاء کا جو سوشل میڈیا پہ ہونے والی گستاخیوں کو ٹریس کرتا ہے، پھر ان بلاگرز کو لوکیٹ کرتے ہیں، پھر ان کو FIA کے تھرو ان کے ساتھ مل کے، پولیس کے ساتھ مل کے گرفتار کرواتے ہیں، پھر ان پہ مقدمات کرتے ہیں، پورا ایک پینل ہے۔ تو چند دن پہلے ان کا فون آیا کہ جی حضرت ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کچھ مشاورت کرنی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ وکلاء حضرات آ گئے، تو کہنے لگے کہ حضرت حیران کن اور پریشان کن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہم نے گستاخان رسول پکڑے ہیں، ان گستاخان رسول میں ایک بڑی تعداد مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ہے۔ مسلم نوجوان، ہاں، مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کی۔ حال ہی میں ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ سے 4 نوجوانوں کو گستاخی رسول کے جرم میں کنفرم گستاخی، اور ایسی گستاخیاں کہ جن کو نہ آپ سن سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت ہمیں اس میں بڑی پریشانی ہوئی، یار یہ مسلم گھرانوں کے بچے، اچھا ان میں بعض گھرانے ایسے کہ جن کا گھریلو ماحول صوم و صلات والا، نماز روزے کا پابند، ان کے بچے گستاخی رسول جیسے ناقابل معافی جرم کے اندر مبتلا۔ تو ہمیں تجسس ہوا اس گندگی میں یہ بچے کیسے پڑ گئے۔ تو کہنے لگے جی ہم نے ان کے انٹرویوز کیے یہ کھوج لگانے کے لیے۔ تو دل تھام کے سنیے گا ان بچوں نے کیا بتایا، ان بچیوں نے کیا بتایا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ جو ٹچ موبائل ہے نا، اس کا غلط استعمال شروع کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی اسلامک ویب سائٹ پہ بھی اگر آپ وزٹ کر رہے ہوں تو اچانک سے بیچ میں ایک بڑا فوش قسم کا ایڈ آئے گا، جو ان کی پالیسی کا حصہ ہے، بڑا فوش قسم کا، بے حیا قسم کا۔ اگر غلطی سے بھی کلک ہو گیا، غلطی سے بھی، تو پھر ڈیلی ان کے ایڈ آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ ایک اس غلاظت کا اور اس گندگی کا دروازہ ہوتا ہے جو ایک دفعہ اس میں داخل ہو گیا، اگر اللہ کی مہربانی اس کے اوپر نہ ہوئی تو پھر وہ جا کے کفر پہ اس کا اینڈ ہوتا ہے، کفر پہ خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ سب کا مشترکہ بیان ہے، سب کا، جتنے بھی گستاخ رسول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے اس دروازے سے اندر داخل ہوئے تو ہم نے سیکسی فلمیں، ویڈیوز دیکھنا شروع کی، یہ پورن موویز جو ہیں یہ دیکھنا شروع کی، ہم ننگی تصویریں، ننگی فلمیں دیکھنا شروع کی۔ پھر اس گندگی اور غلاظت میں ہم اتنا گھسے کہ ہمارا جو دماغ ہے نا یہ بالکل معوف ہو گیا۔ ہم سے نماز چھوٹی، ہم نماز پڑھتے تھے پہلے، نماز چھوٹ گئی، قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، فرائض چھوٹے۔ چھوٹنے کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوا؟ اگلا سٹیپ یہ ہوا کہ ہمارے اندر سے محرم رشتوں کی جو پہچان تھی اور ان کا جو احترام تھا وہ ختم ہو گیا۔ محرم رشتوں کا، پہلے ہمیں بہن دکھتی تھی اور ہم اس کو دیکھتے ہی ہماری نگاہیں جھک جاتی تھیں کہ ہماری بہن ہے، ہم اس کی عزت کے لیے لڑنے والے، مرنے والے ہوتے تھے۔ اس کے بعد وہ بہن ہمیں بس ایک سیکس ورکر کے طور پہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ آپ کو پتہ نا یہ سیکس ورکر انڈسٹری ہے یورپ اور امریکہ میں، اور یہ لوگ باقاعدہ ٹیکس پیئر ہیں، انڈسٹری ہے یہ جو گندگی ہے، اور اس میں کام کرنے والوں کو سیکس ورکر کہا جاتا ہے۔ تو پہلے ہمیں بہن نظر آتی تھی، اس کے بعد بہن کی جو پہچان تھی اور اس کا جو ٹائٹل تھا نا وہ ختم ہو گیا، ماں کا ٹائٹل ختم ہو گیا، سکی خالہ، پھوپھو، سکی بھانجی اور بھتیجی کا ٹائٹل ختم ہو گیا، اور کہنے لگے کہ ہم نے پھر
اپنی ہوس کو بجھانے کے لیے اپنی سکی بہنوں کے ساتھ منہ کالا کیا. ہم اپنی بہنوں کو نشہ آور چیزیں دیتے اور ان کو ننگا کرتے، پھر ان کے جسم پر ہم قرآن کی آیتیں اور کلمے لکھتے اور پھر ہم اس کی ویڈیو بناتے تھے، پھر ہم اس کی پکچر بناتے تھے، اور اس کے لیے باقاعدہ ویب سائٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ ان کو اپلوڈ کیا کرتے تھے تاکہ دنیا دیکھے اس کو. اللہ معاف فرمائے، سکا بھائی سکی بہن کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ہمت نہیں ہو رہی بیان کرنے کی. اور یہ کفر اور یہ گندگی اور غلاظت کہاں سے آئی؟ ابتدا اس سے ہوئی. موبائل سے. کہاں سے ابتدا؟ اس موبائل سے ہوئی، ٹچ موبائل سے. یہ ٹچ آخر کار کفر سے ٹچ کر دیتا ہے. ان ساری چیزوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت. اس کے علاوہ نہیں بچ سکتے آپ، نہ آپ کے بچے بچ سکتے ہیں. دجال نے اپنا جال ایسے بچھا دیا ہے، ایسے بچھا دیا ہے کہ قدم قدم پہ میرے دوستو اس کے جال ہیں. قدم قدم پہ، ادھر سے نکلو گے ادھر پھنس جاؤ گے، ادھر سے نکلو ادھر پھنس جاؤ گے، ادھر سے نکلو گے ادھر پھنس جاؤ گے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنی صحبت کو ٹھیک رکھو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو. چونکہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت بولو برا بناتی ہے.